بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 3 دن بعد ہم بستری نہ کرنے کا نقصان۔ ناظرین، اسلام میں شوہر اور بیوی کا آپس میں جمع کرنا بہت ہی بابرکت عمل بتایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس کی عورتیں پیدا کیں تاکہ ان کی طرف مائل ہو کر سکون حاصل کرو۔ سورہ روم آیت نمبر 21۔ حضرت ابوذر فرماتے ہیں کہ بعض اصحاب کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مالدار لوگ اجر و ثواب میں آگے بڑھ گئے، حالانکہ وہ بھی نماز ویسے ہی پڑھتے ہیں جیسے ہم پڑھتے ہیں، وہ بھی ویسے ہی روزے رکھتے ہیں جیسے ہم رکھتے ہیں، اور اپنے فاضل مال کو صدقہ و خیرات کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہارے لیے اللہ نے ایسی چیزیں نہیں بنائی جنہیں تم خیرات کر سکتے ہو؟ اس لیے سنو، ایک بار سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، ایک بار اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، ایک بار لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، برائی سے روکنا صدقہ ہے، اور تمہاری شرمگاہوں کے اندر بھی صدقہ ہے۔ صحابہ کرام نے حیرت سے عرض کیا، کیا ہم میں سے کوئی اپنی شہوت پوری کرے تو یہ بھی اس کے لیے صدقہ بن سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بتاؤ، اگر کسی آدمی نے حرام کاری میں اس کو استعمال کیا تو کیا اسے گناہ نہ ہوگا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بس اسی طرح حلال موقع پر استعمال کرنے سے معذور ہوگا۔ ارشاد باری تعالی اور اس حدیث مبارکہ سے ثابت ہوا کہ جب ایک شوہر اپنی منکوحہ یعنی اپنی بیوی کے ساتھ خلوص نیت سے ہم بستری کرتا ہے، جس سے وہ اور اس کی بیوی دونوں کو خوشی حاصل ہو، تو یہ ہم بستری اس کے لیے صدقہ اور ثواب کا باعث ہے۔ امام ابن قیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علاج یعنی مزامیت یعنی ہم بستری کی خود تلقین فرمائی، اس کے استعمال کی ترغیب دی، اسے اجر و ثواب اور خیر کا باعث قرار دیا۔ اس میں شک نہیں کہ یہ عمل کامل لذت کا سبب، محبوب کے ساتھ نیکی اور احسان کا ذریعہ، اجر و ثواب کا باعث، خیر و خیرات کا وسیلہ، دل کی خوشی کا سامان، غلط افکار کے ازالہ کی تدبیر، اور روح کے ہلکے پھلکے ہونے کی علت ہے۔ اس عمل سے روح کی کثافت اور سختی دھل جاتی ہے، جسم ہلکا اور مزاج معتدل ہو جاتا ہے، صحت بحال اور فاسد مواد کی صفائی ہوتی ہے۔ ناظرین، اگر بیوی سے ہم بستری کو دل نہ چاہے تو ہم بستری ترک کر دینا جائز نہیں، کیونکہ ہم بستری بیوی کا بھی حق ہے، اور ترک ہم بستری اس کے لیے مضر ہے۔ جس طرح عورتوں کو مردوں کے جذبات کا لحاظ رکھنا ضروری ہے، اسی طرح مردوں پر بھی لازم ہے کہ عورتوں کے جذبات کا بھی خیال رکھیں، ورنہ جس طرح مرد کی ناراضگی سے عورت کی زندگی جہنم بن جاتی ہے، اسی طرح عورتوں کی ناراضگی بھی مردوں کے لیے وبال جان بن جاتی ہے۔ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت کعب تشریف فرما تھے کہ ایک خاتون آئی اور آ کر کہنے لگی، اے امیر المومنین، میرا خاوند بہت نیک ہے، ساری رات تہجد پڑھتا ہے اور سارا دن روزہ رکھتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ عورت خاموش ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بڑے حیران ہوئے کہ یہ خاتون آخر کہنے کیا آئی ہے۔ عورت نے پھر یہی بات دوبارہ دہرائی کہ میرا خاوند بہت نیک ہے، ساری رات تہجد میں گزارتا ہے اور سارا دن روزہ رکھتا ہے۔ یہ سن کر حضرت کعب بول پڑے کہ اے امیر المومنین، اس نے بڑے اچھے انداز سے اپنے خاوند کی شکایت کی ہے۔ امیر المومنین بولے، کیسی شکایت؟ حضرت کعب بولے، جب وہ ساری رات تہجد پڑھتا رہے گا اور سارا دن روزہ رکھے گا تو پھر بیوی کو وقت کب دے گا؟ تو یہ خاتون کہنا چاہتی ہے
کہ میرا خاوند نیک تو ہے لیکن مجھے وقت نہیں دیتا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے خاوند کو بلایا تو اس نے پوچھنے پر کہا، ہاں اے امیر المومنین، میں مجاہدہ کرتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب سے کہا کہ آپ فیصلہ کریں۔ حضرت کعب نے اس شخص سے فرمایا کہ دیکھو، شرعاً تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم اپنی بیوی کے ساتھ وقت گزارو، ہنسی خوشی اس کے ساتھ رہو، اور کم سے کم ہر 3 دن کے بعد اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرو۔ وہ میاں بیوی جب جا چکے تو حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت کعب سے پوچھا کہ آپ نے یہ شرط کیوں لگائی کہ ہر 3 دن کے بعد بیوی سے ملا کرو؟ انہوں نے کہا کہ دیکھیں، اللہ رب العزت نے مرد کو زیادہ سے زیادہ 4 شادیوں کی اجازت دی ہے، چنانچہ اگر 4 شادیاں بھی کسی کی ہوں تو 3 دن کے بعد پھر پہلی بیوی کی باری آتی ہے۔ تو اس لیے میں نے اس سے کہا کہ زیادہ سے زیادہ تم 3 دن رات عبادت کر سکتے ہو، اور 3 دن کے بعد 1 دن اور رات پر تمہاری بیوی کا حق ہے جو تمہیں اس کے ساتھ گزارنا پڑے گا۔ تو دوستوں، دیکھیں شریعت انسان کو کیا خوبصورت باتیں بتاتی ہے۔ بیویوں سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کے ساتھ خیر خواہی کرو، اس لیے کہ وہ تمہارے پاس قیدی ہیں، تم ان سے ہم بستری اور عصمت اور اپنے مال کی امانت وغیرہ کے علاوہ اور کچھ بھی اختیار نہیں رکھتے، اور جب وہ اپنا فرض ادا کرتی ہوں تو پھر ان کے ساتھ بدسلوکی کا جواز کیا ہے؟ ہاں، اگر وہ کسی کھلی ہوئی بے حیائی کا ارتکاب کریں تو پھر تمہیں انہیں سزا دینے کا حق حاصل ہے۔ پھر اگر وہ ایسا کریں تو انہیں بستروں سے علیحدہ چھوڑ دو اور انہیں مارو، لیکن اذیت ناک مار نہ ہو۔ اس کے بعد وہ اگر تمہاری مطیع ہو جائیں تو پھر انہیں سزا دینے کا بہانہ تلاش نہ کرو۔ سنو، جس طرح تمہاری بیویوں پر حق ہے، اسی طرح تم پر تمہاری بیویوں کا بھی حق ہے۔ تمہارا حق تمہاری بیویوں پر یہ ہے کہ وہ تمہارے بستر کو ایسے لوگوں کو نہ رودنے دے جنہیں تم ناپسند کرتے ہو، اور تمہارے گھر میں ایسے لوگوں کو آنے کی اجازت نہ دے جنہیں تم اچھا نہیں سمجھتے۔ سنو، اور تم پر ان کا حق یہ ہے کہ تم ان کے لباس اور پہننے میں اچھا سلوک کرو۔ جس طرح عورتوں کو مردوں کے جذبات کا لحاظ رکھنا ضروری ہے، اسی طرح مردوں کو بھی لازم ہے کہ عورتوں کے جذبات کا خیال رکھیں، ورنہ جس طرح مرد کی ناراضگی سے عورت کی زندگی جہنم بن جاتی ہے، اسی طرح عورت کی ناراضگی بھی مرد کے لیے وبال جان بن جاتی ہے۔ اگر کسی اجنبی عورت پر اتفاقیہ نظر جا پڑے اور وہ خوبصورت معلوم ہو تو گھر جا کر اپنی بیوی سے ہم بستری کر لو تاکہ شہوت کو سکون ہو سکے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جب تم میں سے کوئی کسی عورت کو دیکھے اور وہ اسے خوبصورت دکھائی دے تو اسے اپنی بیوی کے پاس چلے جانا چاہیے، کیونکہ عورت کی شکل میں شیطان آتا ہے اور عورت کی شکل میں واپس جاتا ہے۔ اگر کسی کی بیوی نہ ہو تو وہ اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرے، گناہوں سے سلامتی کی توفیق مانگے اور شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگے۔ شوہر کے لیے اور بیوی کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنی خلوت کی باتیں کسی غیر پر ظاہر کریں، کیونکہ یہ بے وقوفی اور کمینگی ہے۔ عقل و شعور نے اس سے منع کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، کیا تم میں سے کوئی ایسا آدمی ہے جو اپنی بیوی سے ہم بستری یعنی جمع کرتا ہو تو دروازہ بند کر کے پردہ آگے کر لیتا ہو اور اللہ کے پردے سے اس فعل کو چھپاتا ہو؟ لوگوں نے جواب دیا، ہاں، ایسے لوگ موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے پوچھا کہ کیا کوئی ایسا آدمی بھی ہے جو اسے جا کر دوسروں کے سامنے بیان کرتا ہو؟
یہ سن کر صحابہ کرام خاموش ہو گئے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کی طرف مخاطب ہوئے اور ان سے پوچھا، کیا تم میں سے کوئی ایسی عورت ہے جو خاوند سے خلوت کی باتیں دوسری عورتوں سے بیان کرتی ہو؟ عورتیں خاموش رہیں، لیکن ایک نوجوان عورت اپنے ایک گھٹنے پر کھڑی ہو کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھانکتی ہے اور آپ کی باتیں سن کر کہتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خلوت کا ذکر مرد بھی کرتے ہیں اور عورتیں بھی کرتی ہیں۔ فرمایا، جانتے ہو اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے کوئی شیطان عورت کسی شیطان مرد کو سرے راہ مل گئی ہو اور اپنی حاجت اس کے ساتھ پوری کی ہو، اور اس درمیان لوگ ان کی طرف دیکھتے رہے ہوں۔ خبردار، مردوں کی خوشبو میں بو تیز ہوتی ہے مگر رنگ نہیں ہوتا، اور عورتوں کی خوشبو میں رنگ ہوتا ہے مگر بو تیز نہیں ہوتی۔ مفہوم یہ ہے کہ مرد ایسی خوشبو لگائیں جس میں بو ہو اور رنگ نہ ہو، جیسے عطر اور عود وغیرہ، اور عورتیں ایسی چیزوں کا استعمال کریں جس میں رنگ ہو، خوشبو نہ ہو، مثلا زعفران اور مہندی وغیرہ۔ اللہ پاک ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستوں، امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور ایک پیارے سے کمنٹ کے ساتھ ہمارے چینل آفتاب عالم اسلامک آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ پھر ملتے ہیں کسی دوسری ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔